अस्सलाम वालेकुम, मैं बशीर खट्टर को उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं इस छोटे से व्लॉग में शुरुआत करूँगा पीपल्स पार्टी के जमात इस्लामी के साथ जो है ना वो एक इजलास और जमात इस्लामी को एक दावत दी गई है, और उस दावत में उनके पास आके मेयरशिप के हवाले से जो मेयर बनाने हैं उस हवाले से मशावरत और उनको मनाने की एक कोशिश। आपको पता है कि ये इन सियासी पार्टियों के ख़ासकर PMLN का और ये PPP का, ये हमेशा जब नहीं जीतते, जब नहीं समझ पाते तो फिर अपने आप को इन करने के लिए और अपने ये समझे कि लीडरशिप को बरकरार रखने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए जब आवाम से इनको मैंडेट नहीं मिलते तो फिर वो किसी पार्टी के साथ गठजोड़ ही कर लेते और उनके पीछे लग जाते और उनके गोडे पकड़ना शुरू कर लेते, उनके पाँव पकड़ना शुरू कर लेते। एनीवे, आपने जरदारी को भी पिछले दिनों में देखा था कि वो खुद शुजात के पास आके वो क्या कुछ करते थे और कैसे गोडे पकड़ते थे और कैसे पाँव में पड़े रहते थे जब लाहौर में उसने अपने डेरे डाले थे। ये पिछले दिनों में पंजाब की असम्बली के जो मामलात थे। इसके अलावा अगर आप देख लें तो बल्दियाती इलेक्शन में जो रिज़ल्ट आए उसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारे हक़ाइक़ इन्हें धांधली के रिकॉर्ड तोड़ दिए गए, बहुत सारे हक़ाइक़ छुपा के रखे गए, बहुत सारे हक़ाइक़ के मनाफी सब कुछ नज़र आ रहा है। यानी अगर आप देख लें तो इलेक्शन कमीशन, और मैंने पहले भी व्लॉग में भी कहा था जब बल्दियाती इलेक्शन पे मैंने सबसे पहले व्लॉग किया था इनके रिजल्ट पे, उसमें भी बताया था कि अगर आप देख लें तो इलेक्शन कमीशन के साथ साथ न्यूट्रल्स का भी जो दावा करते कि हम ए पॉलिटिकल हो चुके हैं, वहाँ कराची में ख़ासकर ये बल्दियाती इलेक्शन में उनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हाथ ज़रूर है। इसके इंडिकेटर्स नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में इलेक्शन में अगर कोई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कुछ कर सकते तो वो न्यूट्रल्स ही करते हैं और कर सकते हैं। तो PPP के अहम रहनुमा हाफिज़ नईमुर-रहमान से मुलाकात के लिए तकरीबन आज दोपहर 4 बजे चले गए थे, और उनके पास दोनों रहनुमाओं ने वहाँ पे जाके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है मुश्तरका। सईद गनी, नासिर शाह और नजमी आलम ये PPP की तरफ से, और हाफिज़ नईमुर-रहमान और बाकी उनके जो थे वो उस मुलाकात में शरीक थे। उन सब को ये बताया गया कि कराची को जो है ना ये पीपल पार्टी के अपना एक लाएमल, अपना एक मुद्दा अंदाज़ा लगा लो कि अब मज़ीद मामलात ख़राब ना हो जाए, चूँकि चोरी चकोरी तो कर चुके और हो चुके, जो 2 नंबरी वो तो कर चुके, वो अवाम को एक्सपोज तो हो चुके, तो मज़ीद एक्सपोज होने से बचने के लिए PTI को हराने के लिए, मैंने पहले भी कहा था कि सारा काम PTI को रोकने के लिए, PTI को आगे बढ़ने से और रोकने के लिए सब कुछ हो रहा है, PTI को ही दीवार के साथ लगाने के लिए सब कुछ हो रहा है। सारे जायज़े, सारे कबूल है, लेकिन इमरान खान कबूल नहीं है, क्योंकि इमरान खान ने फिर एहतसाब करना है, क्योंकि इमरान खान ने फिर हक़ और सच सामने लाना है, क्योंकि इमरान खान ने तो अवाम के लिए लीडरशिप करनी है। इमरान खान ने तो अपने बैंक अकाउंट्स के लिए नहीं करनी है, इमरान खान ने तो अपने जेब के लिए कुछ नहीं करना है। इमरान खान तो करप्शन के बिल्कुल ख़िलाफ़ चल रहा है, और इनके अगर करप्शन बंद हो जाए फिर तो इनकी सियासत का असल जो मकासद है वो मर गए और मर चुके हैं, तो इस तरह ये करने नहीं देंगे। इसी वजह से इमरान खान का आना जो इदारों में हो या पॉलिटिकल पार्टीज़ में हो, जो इसके करप्शन के चक्कर में और करप्शन के मरहून मिन्नत इस सियासत में इन है और सियासत में एक्टिव है, तो वो इमरान खान को नो डाउट न चाहेंगे और न कभी आगे बढ़ने देंगे। उसमें इदारों के लोग भी कुछ मशहूर है और शामिल है, और वो मैं आपके सामने भी रखूँगा पूरा डिटेल। बहरहाल ये दावत दे दी गई कि कराची को 2 डिवीज़न में चेंज करेंगे, 2 डिवीज़न में तकसीम करेंगे, और उन 2 डिवीज़न में एक डिवीज़न में मेयर आपका होगा और एक हमारा होगा। लेकिन कराची को भी अपना एक हिस्सा कराची वाले भी हासिल करना चाहते, और ये जमात इस्लामी को मशवरा दिया मुलाकात में, आज ये अपना एक प्रपोज़ल पेश किया। बहरहाल देखना ये कि अब आगे क्या होता है, लेकिन सबके सामने कि हक़ाइक़ क्या है और उन्होंने क्या कुछ किया इस बल्दियाती इलेक्शन में। मुतनाज़ बल्दियाती इलेक्शन कमीशन समेत ये पीपल पार्टी का एक जो जिसे आप कह सकते हैं कि एक हरबा या एक बदनीयती कराची के अवाम के लिए, ये आपने देख लिया। पंजाब में हार के बाद नून लीग में हलचल, ये भी आपके सामने। मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ वहाँ से अपने जो मखसूस किस्म के प्लानिंग, मैंने आपको कल के व्लॉग में कहा था कि नए अज़ाइम और नए जो सियासी चालबाजी, सियासी जैसे
سازش سیاسی منصوبہ بندی، اس کے تحت مریم نواز کو جو لانچ کرنے جا رہے ہیں، دوبارہ پاکستان آ رہے ہیں، اور اس کے لیے رانا صلی اللہ کو بھی وہاں پہ بلایا گیا تھا۔ آپ کو بتا دیا تھا کل کے دیکھیں گے کہ ہمارے لیے سازگار ماحول ہے یا نہیں۔ سازگار سے مراد یہ کہ اگر نگران سٹپ پنجاب کا ان کے اب بندہ بن جاتا ہے اور ان کا بندہ آتا ہے تو پھر نو ڈاؤٹ وہ یہاں لاہور میں لینڈ کرے گی، ادروائز یہ اسلام آباد میں ہی لینڈ کرے گی ہمارے بی بی مریم نواز شریف، جو جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے اپنے نون لیگ کے بہت سارے لوگ، خاص کر شہباز شریف گروپ، جو ان کے جو حامی اور ان کے ساتھ جو کھڑے ہوئے ان کے لیڈرشپ ہے، سینئر لیڈرشپ، وہ نو ڈاؤٹ بالکل نالائق، وہ بالکل خوش نہیں ہے اس طرح کے کہ ہم مریم نواز کے انڈر میں کام کریں، اور مریم نواز ہی تمام کے جو نا وہ سپرویژن کرے گی، مینس کہ سب کو ٹکٹ دینا اور باقی جو انتظامی امور کے انتظامی معاملات ہیں پارٹی کے، وہ سب مریم نواز ہی چلائیں گی۔ مینس کہ نواز شریف جو ہے نا وہ اس نے سب کچھ مریم نواز کے حوالے کر دیا۔ مریم نواز اب ہمارے پاس سیکنڈ نواز شریف بن کے آئے گی اس کے بعد۔ اینی وے اس وجہ سے ان کے جو نا سینئر رہنما جو ہے وہ ناراض ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ مریم نواز کے ساتھ آگے بڑھے اور مریم نواز کے انڈر میں کام کر سکے۔ اس کے بعد اگر دیکھیں تو مزید 25 سے 30 استعفیٰ منظور ہونے والے پی ٹی آئی کے۔ دوسری طرف اگر دیکھ لیں تو پی ٹی آئی کا وفد جو ہے نا وہ کل راجہ پرویز اشرف یعنی راجہ رینٹل صاحب جو کہ وہاں پہ اسپیکر ہے پی ڈی ایم کی طرف سے، اور ان کے ساتھ ملاقات کے لیے اسد عمر اور پرویز خٹک کی صورت میں یہ پی ٹی آئی کے وفد جائیں گے۔ آج عمران خان کے ساتھ اسد عمر اور پرویز خٹک کی اس حوالے سے مشاورت بھی ہو گئی، ملاقات بھی ہو گئی زمان پارک لاہور میں، لیکن وہ کل جائیں گے اور کل اس حوالے سے پرویز اشرف سے پوچھیں گے کہ اگر اسمبلی میں آنا ہے پی ٹی آئی کے جو وزراء ہے تو کیا طریقہ کار ہے قانونی آئینی طریقے سے جو ایکسیپٹیبل ہو پرویز اشرف کو ایک سپیکر کے ناطے یا قومی اسمبلی کے رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر استعفے ہے تو وہ کس طرح دیا جائے اور کس طرح مزید منظور کریں گے۔ تو ان تمام معاملات پہ کل جو نا وہ ایک وفد جائے گی پی ٹی آئی کی طرف سے پرویز خٹک اور اسد عمر کی صورت میں۔ اینی وے اس کے بعد جو ہے نا اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو شاہین سہبائی صاحب کے اور عرفان ہاشمی صاحب کے ایک پروگرام میں اس طرح کی کچھ باتیں بھی، اس پر بھی تجزیہ کروں گا۔ انہوں نے اپنے وہاں سے لندن سے اور شاہین سہبائی صاحب نے امریکہ سے، دونوں نے ایک آپس میں تجزیہ اور سوالات اور جوابات پہ کچھ گفت و شنید کیے، کچھ اپنی جو ہے روشنی ڈالی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدان جو ہے وہ کیا کرتے، وہ سپرمیسی آف سویلین اور سپرمیسی آف دی فوجی یا خاکی، اس حوالے سے یہ شاہین سہبائی صاحب نے کہا ہے کہ یہ اس کی ایک جنگ ہے اس وقت پاکستان میں، بلکہ اس وقت نہیں، روز اول سے کرتے کہ سویلین میں تمام پولیٹیکل پارٹیز آتے ہیں، سویلین میں تمام جو اس کے بیوروکریسی کے ادارے وہ آتے ہیں، سویلین میں آپ اگر دیکھ لیں تو آپ کے سپریم کورٹ جیسے ادارے آتے ہیں، یعنی کورٹس جیسے عدلیہ اور عدالتوں کے جو ادارے ہیں وہ آتے ہیں، جبکہ آپ خاکی میں دیکھیں تو فوجی جنرل آتے ہیں، فوج کے باقی لوگ اس میں شامل نہیں ہے، اس جنگ میں، اس لڑائی میں۔ تو یہ لڑائی روز اول سے شروع ہے، اور اب اس کے یہ آخری مراحل میں، یہ شاہین سہبائی صاحب کے الفاظ ہے، یہ آخری مراحل میں، اور آخری مراحل کا جو ایک میدان میں کھڑا ہوتا ہوا نظر آتا ہے وہ ہے عمران خان۔ اس سے پہلے نواز شریف نے جنرل باجوہ پہ جو تنقیدیں کی تھی، پھر اس سے پہلے بھی بہت کچھ ہوا تھا، پھر ابھی بھی کیپٹن صفدر نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پچھلے ولاگ میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا، انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں باجوہ کے خلاف بولا تھا کہ سفید سونے خریدے جا رہے تھے، تو سفید جھوٹ تو ہم نے سنا، لیکن سفید سونے، اور یہ بھی وہ کہا جاتا ہے نا کہ جب تک زندہ ہے تو بہت کچھ دیکھیں گے اور بہت کچھ سننے کو ملیں گے۔ تو یہ اندازہ لگا لو سفید سونے، یہ ہم نے تو پہلی بار سن لیا، ہم جیسے عاجز فقیروں نے، پر یہ تو عمران خان جو ہے اس وقت میدان میں اس جنگ میں اور سپرمیسی میں کھڑا ہوا ہے، اور اس سپرمیسی کا جو ہے نا اسٹرانگ امیدوار نظر آ رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، دیکھو اگر عمران خان کی آپ اسٹرانگ سپرمیسی کی ایک
مرد مجاہد کہہ دے تو غلط نہیں ہوگا۔ وجہ اس کی یہ کہ پی ایم ایل قاف جو ہے نا، یعنی مینس پرویز الہی یعنی چودھری برادران، یہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے خاص سمجھے جاتے ہیں اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہی اسٹیبلشمنٹ کے مہرے سمجھے جاتے ہیں۔ اگر پی ایم ایل قاف کو انہوں نے پی ٹی آئی میں ضم کر دیا اور پرویز الہی نے اس کو ہاں کر دیا اور یہ پی ٹی آئی کا حصہ بن گئے، یعنی دو سوالات اٹھتے ہیں اس وقت، اور یہ دو سوالات کے جوابات میں سے کوئی ایک جواب ہوگا۔ نمبر 1، یا تو اسٹیبلشمنٹ نے ان کو خود کہا ہے اور اسٹیبلشمنٹ چاہتے کہ ابھی عوام کی جو اصل ہیرو ہے، عوام کے جو اصل لیڈر ہے عمران خان، اس سے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا اور اس کے ساتھ کوئی میرے خیال سے صلح کی طرف بات جا رہی ہے۔ اسی وجہ سے پرویز الہی کو، جو کہ ان کے ایک ٹرسٹڈ کینڈیڈیٹ ہے، کس کے، اسٹیبلشمنٹ کے، اور شیخ رشید بھی آپ کو پتہ ہے کہ ٹرسٹڈ کینڈیڈیٹ ہے، تو ان کے تھرو جو ہے یہ معاملات ہو سکتا ہے کہ بیک ڈور پہ چل رہے ہو، اور یا ایسا ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ پرویز الہی کو اب میدان میں چھوڑ چکے ہیں کہ آپ جو ہے نا مینز اکیلا چھوڑ چکے کہ ابھی آپ جانے، آپ کا کام جانے، ہمارے ساتھ اس طرح کے کوئی معاملات، اس طرح کے کوئی تعلقات پولیٹیکل نہ رکھے۔ تو ان دونوں میں سے کوئی ایک بات تو ہو سکتی ہے، لیکن بھائی صاحب نے بھی کہا کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اسٹیبلشمنٹ بالکل پولیٹیکل معاملات سے باہر ہو جائے اور وہ میدان کھلا چھوڑ دے سیاستدانوں کے، کیونکہ یہ سویلین اور جو ہے نا خاکی سپریمیسی کا ایک جنگ ہے، تو اس میں یہ، اور جس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آبجیکٹیوز بھی ہے، تو یہ ایسا چھوڑا نہیں جا سکتا میدان خالی۔ عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا جنرل عاصم منیر کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں، اور نہ عاصم منیر صاحب کے ہمارے ساتھ اب تک کوئی رابطہ ہے۔ یہ رابطہ اس یقین نہیں کیا جا سکتا ہے اس پر، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ عمران خان جو ہے نا وہ ڈائریکٹ رابطہ کرے، یا عمران خان کے ساتھ عاصم منیر صاحب ڈائریکٹ رابطہ کرے۔ ان رابطوں کے اور ان روابط کے بہت سارے اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں، جیسے کہ میں نے کہا کہ شیخ رشید کا آپ دیکھ لیں، پھر بہت سارے اور پولیٹیکل لوگ، پلس آپ پی ایم ایل قاف کا یعنی مینز پرویز الہی صاحب کا اگر دیکھ لیں، اگر یہ جہازوں میں یہاں سے اڑ کے وہاں پہ ملنے کے لیے، مشاورت کے لیے جا سکتے ہیں، اگر ان کو عمران خان کے ساتھ پنجاب اسمبلی کے جو وہ اعتماد کا ووٹ یا پنجاب اسمبلی کی بحالی جو تھی وہ ہونی تھی، اس میں اگر جنرل باجوہ کا سن کے اور مان کے عمران خان کا ساتھ دے سکتے پنجاب اسمبلی میں اور اتحادی بن سکتے، تو آپ خود سمجھدار ہے کہ ابھی بھی وہ اس قسم کے روابط، اس قسم کے مشاورت میں ضرور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان کی ڈائریکٹ رابطہ ہو سکتا ہے، نہیں ہو لیکن یا نہ ہو پا رہا ہو، لیکن حقیقت میں اس قسم کی چیزیں جی جو ہے نا وہ ہو سکتے ہیں، جو پرویز الہی یا شیخ رشید کے تھرو ہو سکتے ہیں، جو ہے نا سویلین سپریمیسی کے جو ادارے اور ساتھ ہی جو ہے نا یہ اسٹیبلشمنٹ، اس کی لڑائی ہے، اور اس کا اینڈ کہاں پہ ہوتا ہے یہ دیکھنا ہوگا۔ آج کے اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا خیال رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ الناصر۔